اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے شیخ محسن کی جو تفسیر ہے البلاغۃ القرآن کے حوالے سے اس کی ہم نے مقدمہ اور اس کے بعد جتنی بھی انہوں نے چند اصطلاحات اور چیزیں بتائیں ان کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کا حصہ نمبر 3 ہے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بلاغت قرآن۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آج تک کوئی اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکا، جبکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور یہ زبان سلاست الفاظ اور جزالت معانی کے اعتبار سے دنیا کی تمام زبانوں سے زیادہ پرمایہ زبان ہے۔ نیز فصاحت و بلاغت کے میدان میں عربوں میں نابغہ افراد کی بھی کوئی کمی نہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فراغت بھی حاصل تھی، مگر اس کے باوجود یہ لوگ ایک چھوٹی سی صورت بنانے سے بھی عاجز تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام الہی میں ایک لفظ کی جگہ بدلنے سے بھی نہ صرف آیت کے معنی درہم برہم ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی طرز اور روح کلام بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کلام الہی کے معجزہ ہونے کا معیار ہے۔ غیر اللہ کے کلام میں ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ آنے سے ممکن ہے کہ کلام کی فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہو جائے اور اس کے طرز کلام اور روح کلام کا وزن بھی متاثر نہ ہو، مگر کلام الہی میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے، اس لیے تبدیلی الفاظ سے اس کا معیار گر تو سکتا ہے مگر اونچا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک شخص نے سورہ حمد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صحیح لا حاصل کی اور اس میں الحمد للہ سے اللہ نکال کر الرحمن رکھ دیا اور کہا الحمد للرحمن رب العالمین کی جگہ کہا رب الاکوان، اور مالکی یوم الدین کی بجائے مالک الدیان کہا، اور یوں عبارت تشکیل دی کہ الحمد للرحمن رب الاکوان ملک الدیان لک العبادہ و بک المستعان اہدنا الصراط الایمان۔ حالانکہ اللہ اس میں ذات ہے کہ جو تمام اوصاف کا مجموعہ ہے، لہٰذا ہم کی نسبت اس ذات کی طرف ہوتی ہے کہ جس میں تمام اوصاف موجود ہوں، نہ کہ کسی ایک صفت کی طرف۔ اسی طرح لفظ رب کی اضافت عالمین کی بجائے الاکوان کی طرف درست نہیں، کیونکہ الاکوان کون کی جمع ہے اور کون وجود اور حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ وجود اور حدوث کی طرف لفظ خلق کی اضافت تو درست ہو سکتی ہے، یعنی خالق الاکوان کہنا تو کس قدر درست ہو سکتا ہے، مگر رب الاکوان کہنا کسی طور پر درست نہیں، جبکہ عالمین کی طرف رب کی نسبت میں اب اتنے اسرار اور رموز ہیں کہ جو اس وقت ہمارے دائرہ بیان سے باہر ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھیے البیان فی التفسیر القرآن از امام خوئی، صفحہ نمبر 95۔ دعوت فکر۔ اسلام کی حقانیت پر دیگر ہزاروں دلائل کے علاوہ یہ بات بھی ایک بین دلیل ہے کہ قرآن مجید انسان کو فکر، تدبر، تحقیق، تدقیق اور عقل سے کام لینے کی نہ صرف دعوت دیتا ہے بلکہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے اور اسے ترک کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اسلام حق اور حقیقت پر مبنی نہ ہوتا تو لوگوں کو فکر اور تحقیق سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، نہیں تو کم از کم اس عمل کی ترغیب تو نہ دیتا، کیونکہ فکر اور تعقل سے امر واقع کا انکشاف ہوتا ہے، حقائق سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سیروا فی الارض دعوت مشاہدہ ہے۔ قرآن اور سائنس دونوں مشاہدے کو معارف انسانی کی اساس قرار دیتے ہیں۔ فانظروا، عقل سے کام لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشاہدات اور محسوسات کی بنیاد پر عقل کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کیف بدأ الخلق، اللہ نے پہلی بار مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ اس آیت سے ایک حیرت انگیز یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن اس طرز استدلال کو صحیح قرار دیتا ہے جس میں محسوسات اور مشاہدات پر مبنی عقل، استدلال اور نتیجہ گیری ہو۔ صرف مشاہدہ یا صرف عقلی استدلال سے کسی مفہوم تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم کو ایک اور روایت میں مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 46، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہو جاتے۔ اس آیت میں دلوں کے تعقل کو سیروا فی الارض کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ نہایت ہی قابل توجہ امر ہے۔ آفاق میں تفکر اور تعقل۔ سورہ عبس آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک کا
کہ پس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، نیز انگور اور سبزیاں، زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارے بھی جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زینت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 99۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو، اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں نباتات اور میوہ جات کے بارے میں غور و فکر کے لیے درج ذیل مراحل بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آبیاری، دوسرا زمین کی شگافتگی، پودے کی پرورش، پھل کا آنا، پھل کی تیاری۔ دوسرا ہے آسمانوں کے بارے میں غور اور تعقل۔ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا؟ سورہ یونس 101، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ سورہ آل عمران 191، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا۔ طریقہ غور و فکر، سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بے نظمی نہیں دیکھے گا، ذرا پھر پلٹ کر دیکھو کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ عاجزانہ طور پر تھک کر لوٹ آئے گی۔ اس آیت میں خداوند عالم نے تحقیق اور غور و فکر کا ایک اہم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنے اور اس کے بارے میں نفی یا اثبات کا کوئی نظریہ قائم کرنے کے لیے بار بار اس کو زیر مطالعہ لانا ضروری ہوتا ہے، چونکہ تجربے میں ایک مرتبہ کامیاب ہو جانا بھی یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس کی تطبیق میں کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہوگی۔ یوں ہی عقلی دلائل میں بھی غلطی اور لغزش فکری کا امکان برقرار رہتا ہے۔ قرآن نے اپنی دعوت میں انسانوں کو یہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ بار بار غور و فکر کر کے دیکھو تاکہ یقین کے مرحلے تک پہنچو۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں خداوند عالم اپنی دعوت فکر کو درج ذیل الفاظ میں بیان فرماتا ہے: نظر، تدبر، تعقل، تفقہ، تعقل، تیقن۔ مثال کے طور پر چند آیات پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 97، اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 98، ہم نے صاحبان فہم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 28، عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118، ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی۔ قرآن تعقل کو سعادت اور نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 10، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد آیات درج ذیل حوالوں سے دعوت فکر دیتی ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 28، اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 61، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ یونس آیت نمبر 24، غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 176 کہ شاید وہ فکر کریں۔ سورہ رعد آیت نمبر 19، صاحبان عقل نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54 اور 128 کہ صاحبان عقل کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن کا طرز استدلال، قرآن کا موقف یہ ہے کہ ہر نظریے کے لیے دلیل، ہر فکر کے لیے برہان، ہر عقیدے پر علمی ثبوت فراہم ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن غیر اسلامی عقائد اور نظریات رکھنے والوں سے ایسا ہی مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 4 کہ کہہ دیجئے کیا تم نے انہیں کبھی دیکھا بھی ہے جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 148، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تو تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قرآن
اندھی تقلید کی مذمت کرتا ہے اور مطلب کو قبول یا رد کرنے کے لیے علم کو معیار قرار دیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ قرآن توحید کا یہ خاصہ بیان کرتا ہے کہ یہ نظریہ دلیل اور برہان پر قائم ہے، اور دوسرے نظریات رکھنے والوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو اس پر دلیل اور برہان قائم کرو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کو اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 64 کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ قرآن جہاں علم اور دلیل سمجھنے کو جاہلیت کا وتیرہ قرار دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154، وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 36، ان میں اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12، اے ایمان والوں بہت سے بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں یقیناً گناہ ہیں۔ اپنے اسی موقف کی بنیاد پر قرآن سطحی فکر کی مذمت کرتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 24، سورہ فرقان آیت نمبر 44، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کچھ سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے ساتھ 2 آیتیں مخصوص فرمائی ہیں، علم سے پہلے کسی بات کے قائل نہ ہو اور نہ علم سے پہلے کسی بات کو رد کریں۔ ارشاد الہی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 169، کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے؟ اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا کہ جو ان کے احاطہ علم میں نہیں ہے، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ قرآن کے تازہ ترین معجزات، سب سے پہلے ہے زمین۔ سورہ زاریات آیت نمبر 20، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ماہرین ارضیات یعنی جیولوجسٹ اپنی سالہ سال کی تحقیقات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زمین ابتدا میں ایک آتشی کرہ تھی، اس کے بعد تدریجاً سرد ہونا شروع ہوئی، پھر بارش کا دور شروع ہوا، پھر اس کے بعد سبزہ اگنا شروع ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید زمین کے ارتقائی مراحل کو اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک، کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا کہ جسے اس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے معتدل بنایا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا، اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ اس آیہ مبارکہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ پہلا مرحلہ رات اور دن کا سلسلہ، دوسرا مرحلہ زمین کو حرکت دینا، تیسرا مرحلہ سبزہ اگایا جانا۔ زمین کے ارتقائی مراحل کو دوسری آیت میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 اور 10، کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ وہی تو عالمین کا پروردگار ہے، اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضرورت کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں کو ترتیب وار خلق فرمایا۔ پہلے زمین کو خلق فرمایا، اس کے بعد پہاڑ گاڑے، اس کے بعد زمین کو قابل سکونت بنایا، پھر زمین پر بسنے والوں کے لیے روزی مقرر کی۔ حرکت زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 30، اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ مفسرین نے دہو کا ترجمہ اور تفسیر بچھانا کیا ہے، کیونکہ قدمہ کے لیے حرکت ارض ایک ناقابل تصور اور توجیہ امر تھا۔ تاج العروس میں دہو کے یہ معنی لکھے ہیں، یعنی کہ سیلاب نے کنکروں کو دور پھینکا، اسے بارش کو
المترل داہی کہتے ہیں کہ جو کنکروں کو زمین سے اکھاڑ پھینکتی ہے، طاقت کے ساتھ دور پھینکنے کو الدہی کہتے ہیں۔ المنجد میں تحریر ہے کہ دہی الحجر بیدہ کا معنی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکا۔ یوں لغت کی روح سے مندرجہ بالا آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے زمین کو حرکت دے دی۔ البتہ الدحو بچھانے کے معنی میں بھی آیا ہے، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آیت حرکت زمین پر صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ دوسری جگہ زمین کی حرکت کے بارے میں ایک اور لطیف اشارہ ملتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔ گویا زمین کو گہوارے سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ زمین انسانوں کے لیے گہوارہ اس لیے ہے کہ اس کی حرکت میں سکون اور گردش میں لذت اور جنبش میں تنوع ہے۔ زمین کی حرکت کو مزید وضاحت کے ساتھ قرآن اور سنت میں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہو رہا تھا کہ جس میں حرکت زمینی کسی اعتبار سے بھی ناقابل فہم بات تھی۔ اگر لوگوں کی فکری سطح سے ہٹ کر کوئی مفہوم بیان کیا جائے تو اصل مقصد کو چھوڑ کر اس بات کو سمجھانے، اس کا دفاع کرنے اور اس کی توجیہ کرنے میں ہی وقت اور قوت صرف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمیں حکم ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل اور فہم کے مطابق بات کریں۔ ممکن ہے زمین کو اس کی حرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس پر بسنے والوں کے لیے آرام دہ اور سکون بخش ہونے کی وجہ سے گہوارہ کہا گیا ہو۔ زمین خلا میں قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت زمین کے بارے میں لوگوں کا نظریہ اس حد تک خرافاتی تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین کو ایک گائے اپنی سینگ پر اٹھائے ہوئے ہے یا زمین پشت نہنگ پر واقع ہے۔ ایسے ماحول میں عام فکر سے ہٹ کر قرآن نے یہ بات واضح کی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41 اور اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے، یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یمسک کا لفظ آیا ہے جس کے معنی تھامنے کے ہیں۔ وہ اللہ زمین کو وجود میں لایا، بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر تھامے رکھا اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اس نے اسے برقرار کیا، بغیر ستونوں کے اسے قائم کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ رکھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور بکھرنے سے اسے بچائے رکھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184۔ قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 25 اور 26، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفات نہیں بنایا؟ تاج العروض میں مرقوم ہے کہ کفات سرعت سے پرواز کرنے کو کہتے ہیں۔ صحاف اللغت میں لکھا ہے تیزی سے دوڑنے کو کفیت یا کفات کہتے ہیں۔ زمین کی پرواز قدمہ کے لیے قابل فہم نہ ہونے کی وجہ سے کفات کے معنی انہوں نے جمع کے لیے اور آیت کا ترجمہ کیا کہ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کفاتن مصدر ہے یا پھر مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے یعنی تکفت، کفاتا اور کفاتن۔ معنی اس میں فاعل بھی آ سکتا ہے۔ اس صورت میں احیاءن اور امواتن حال بنے گا یا مفعول بمعنی زندوں اور مردوں کو لے کر پرواز کرنے والی زمین۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب کفات معنی پرواز اس وقت کے لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا تو اللہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ جو مخاطبین کے لیے قابل فہم نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ القرآن یفسرہ الزمان کہ ہر زمانے میں قرآن کے جدید معانی اور مطالب سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زمانے نزول کے لوگوں کے لیے بے معنی ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے مطابق مطالب اخذ کر سکتے ہیں۔ زمین قدرت کا ریکارڈ۔ قیامت کے دن زمین کی طرف سے انسانی اعمال کی گواہی اور انسان کا ان اعمال کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ زلزلہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہے کہ اس دن وہ زمین اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قدمہ کے لیے خود عمل دکھائے جانے کا تصور ناقابل فہم تھا، اس لیے انہوں نے تجسم اعمال کے ساتھ اس کی تعویل کی اور کہا کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس سے مراد ہے کہ عمل کی جزا اور سزا دیکھے گا۔ خود عمل تو دنیا میں ہو چکا، وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل نہیں، حالانکہ قرآن میں اس آیت سے پہلے صراحتاً کہا گیا ہے کہ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس صراحت کی بھی
وہ تعویل کرتے تھے کہ اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے، لیکن آج تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اعمال بصورت انرجی باقی رہتے ہیں اور فضائے زمین سے ناپید نہیں ہوتے، بلکہ فضائے زمین انسانی حرکات و سکنات کو اور اقوال و افعال کو اپنے اندر ضبط اور محفوظ کر لیتی ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے سورہ کہف آیت نمبر 49، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مفسرین نے یہاں بھی تعویل کی کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال مجسم ہو کر سامنے موجود ہوں گے۔ یہ تعویلات اس لیے تھیں کہ علماء قدیم کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ یہ زمین ایک کتاب کی طرح ہے جس میں خود عمل ثبت ہوتا رہتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اس آفاقی کتاب کا بروز قیامت مشاہدہ کرے گا تو کہے گا، سورہ کہف میں آیت 49 ہے کہ ہائے ندامت، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے۔ انسان اپنے خود عمل کو قیامت کے دن کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ بات قرآن مجید میں بڑے واضح پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ تجسم اعمال کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سائنسی اعتبار سے جیسا کہ مادہ انرجی میں بدل جاتا ہے اور انرجی مادے میں بدل جایا کرتی ہے، لہٰذا انسانی اعمال اگرچہ کہ آج انرجی ہیں، کل بروز قیامت یہ اعمال مادے کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ چنانچہ بعض روایات سے بھی اس بات کا اندیہ ملتا ہے کہ انسانی تسبیح اور تمجید جنت میں خشک و خاک کی صورت اختیار کر لے گی، جس سے محلات تعمیر ہوں گے۔ کتابت اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے عرب قوم کتابت اور تحریر و تدریس سے بالکل نابلد تھی۔ چنانچہ اسلام سے پہلے مکہ میں صرف ایک فرد کتابت سے واقف تھا کہ جس کا نام حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ دوران مسافرت اس نے مکے سے باہر متعدد لوگوں سے کتابت سیکھی، ان میں بشر بن عبد الملک صاحب دومت الجندل بھی شامل تھے۔ یہ مکہ میں بھی آیا اور یہاں لوگوں کو کتابت سکھائی۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس کے اس عمل کو سراہتے ہوئے عربی میں چند شعر بھی لکھے تھے۔ استخوان، جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ہڈیاں اعصاب پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں اور تولید نسل میں بھی ہڈیوں کا ایک بڑا دخل ہے۔ ہڈیوں میں غذائی مواد کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے کہ جس سے جسم ہنگامی صورت پوری کرتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں موجود سرخ جسیموں سے انسانی جسم میں خون اپنا فعال کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر منٹ میں 180 ملین جسیمے استعمال ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ تازہ دم جسیمے پیدا کرنے کی ذمہ داری ہڈیوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہڈیوں سے بہت سے قدیم مسائل کے حل میں مدد لی جاتی ہے۔ سائنسدان مردوں کی ہڈیوں سے ان کی عمریں، مرض، جنس، قد، نژاد، جرم، غرض، ان کی زندگی اور ماحول وغیرہ کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ خالق اکبر ہڈیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامت آیت نمبر 3، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 259، پھر ان کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ عناصر کی مقدار، کائنات میں موجود عناصر ایک خاص مقدار میں تشکیل پاتے ہیں۔ عناصر کی اپنی ذاتی تشکیل یا دوسرے عناصر کے ساتھ اتحاد، دونوں باتیں ایک معینہ مقدار اور ایک آفاقی محکم قانون کے تحت انجام پاتی ہیں۔ عناصر کی تشکیل میں ایک جامع آفاقی نظام کے انکشاف کے بعد سائنسدانوں نے دیکھا کہ مختلف عناصر کے درمیان کچھ کڑیاں غائب ہیں جو موجود ہونی چاہیے، ان کی تلاش ضروری ہے۔ چنانچہ بعد میں عین اسی تسلسل کے مطابق مزید عناصر کا انکشاف ہوا اور تشکیل عناصر کے آفاقی نظام کے تحت کڑیاں مل گئیں۔ چنانچہ شمس نظامی کے تحت مشتری اور مریخ کے درمیان کڑیاں نہیں ملتی تھیں اور سائنسدانوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان دونوں سیاروں کے درمیان ایک اور سیارہ ہونا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعد میں اس سیارے کا انکشاف ہوا اور یہ کڑی بھی مل گئی۔ قرآن مجید نے اس آفاقی نظام اور کائنات کے حسابی قوانین کی طرف کس جامع اور لطیف انداز میں دو لفظوں میں اشارہ فرمایا۔ سورہ رعد آیت نمبر 8،
اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ اضافت: نیوٹن کی طرف سے کشش ثقل کے انکشاف کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ فوق اور تحت مطلق وجود نہیں رکھتے، بلکہ یہ دونوں اضافتی مفہوم ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے لیے تحت ہے اور عیناً وہی جگہ کچھ لوگوں کے لیے فوق ہے۔ لیکن ایک اور سائنسدان آئنسٹائن نے نظریہ اضافت قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں ہر شے اضافتی ہے۔ یہ کائنات یہ گونا نہیں ہے، منجملہ زمان بھی مطلق نہیں بلکہ اضافتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نور کی رفتار سے زیادہ سرعت سے سفر کرے، اس کا وقت اور سفر نہ کرنے والی دوسری اشیاء کا وقت مختلف ہوگا۔ بعض سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص خلائی جہاز میں نور کی رفتار سے سفر کرے تو جب اس مسافر کو سفر کرتے ہوئے صرف 29 سال گزریں گے تو زمین والوں کے لیے 3 ملین یعنی 30 لاکھ سال گزر چکے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کتاب مارٹن گارڈنر ریلیٹیوٹی فار ملین، اس کا ترجمہ ہے فارسی محمود مصاحب۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت بہت ہماری توجہ مرکوز کرتی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس آیت کی تفسیر نظریہ اضافت سے کر رہے ہیں، بلکہ ایک امکانی صورت اور توجہ کے لیے ہے۔ نظریہ اضافت ایک تھیوری سے زیادہ نہیں ہے۔ نظام زوجیت: نزول قرآن سے پہلے عام خیال یہ تھا کہ زوجیت کا نظام حیوانات اور نباتات میں بھی قائم ہے، لیکن قرآن کریم کے انکشافات کے مطابق زوجیت ایک کائناتی نظام ہے اور ہر شے زوجیت پر قائم ہے، حتیٰ کہ کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق ایٹم بھی اسی قانون سے مستثنی نہیں۔ ارشاد الہی ہے سورہ زاریات آیت نمبر 49، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے نظام زوجیت کو 3 مختلف عوالم میں تقسیم فرمایا: عالم نباتات، عالم انفس اور عالم مجہولات۔ ارشاد الہی ہے سورہ یاسین آیت نمبر 36، پاک ہے وہ ذات کی جس نے تمام جوڑے بنائے، ان چیزوں سے جنین زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ نظام زوجیت ان چیزوں میں بھی موجود ہے کہ جنہیں انسان جانتے تک نہیں، حتیٰ کہ کل کائنات کا جوڑا اینٹی کائنات تلاش کیا جا رہا ہے۔ عالم غیر مرئی: یوں تو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں بہت سے عالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن شاید ان سب میں سب سے اہم تقسیم یہ ہو کہ عالم مرئی اور عالم غیر مرئی یعنی اندیکھا جہان۔ عالم مرئی میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو طبعی یا مشینی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو۔ عالم غیر مرئی تو شاید زیادہ پر ازدحام، بارونق اور زیادہ شور اور شغب کا حامل ہوگا۔ ریڈیائی لہروں، کشش کی لہروں، رنگوں اور جراثیم کے علاوہ لاکھوں غیر مرئی موجودات اس کائنات میں موجود ہیں جن کا اشر اشیر بھی انسان کے حیطۂ انکشاف میں نہیں آیا۔ قرآن اس اندیکھی دنیا کی طرف ایک خفیف اشارہ فرماتا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 38 اور 39، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تسبیح ایک آفاقی فریضہ: ارشاد الہی ہے سورہ اسراء آیت نمبر 44، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ مفسرین نے یہاں پر ہر شے کی تسبیح سے مراد یہ لیا ہے کہ ان چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے یا ان کے وجود میں جو حکمت الہیہ مضمر ہے، یعنی ہر چیز بزبان حال بتاتی ہے کہ ان حکمت آمیز اشیاء کا خالق ہر نقص و شرک سے پاک ہے، مگر یہ تفسیر درج ذیل وجوہ کی بنا پر قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، لیکن اگر تسبیح سے مراد یہی تکوینی تسبیح ہے تو اسے تو ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ یہ اشیاء اپنی دعا اور تسبیح کا علم بھی رکھتی ہیں۔ اگر یہ تکوینی تسبیح ہے تو خود اشیاء کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ ہو آیہ مجیدہ سورہ نور آیت نمبر 41،
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ تیسرا، قرآن کریم نے ان میں سے بعض کی تسبیح کے لیے وقت بھی بتایا ہے کہ پہاڑ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے سورہ صاد آیت نمبر 18۔ اگر تسبیح سے مراد تکوینی تسبیح ہے تو اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو غیر ارادی طور پر خود بخود ہوتی رہتی ہے، لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح کا وقت بھی مقرر ہے اور معین وقت کی تسبیح کبھی بھی بلا شعور نہیں ہو سکتی۔ صدر المطالعین شیرازی کا نظریہ، اس عظیم فلسفی کا نظریہ اس ضمن میں یہ ہے کہ انسان سے لے کر نباتات، جمادات، ہر شے میں کسی حد تک شعور اور ادراک موجود ہے، مگر ایک جیسا نہیں، بلکہ کچھ تفاوت کے ساتھ، اور اس کا کلیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ موجودات میں جہاں مادیت کا پہلو قوی ہوگا وہاں حیات اور شعور کا پہلو کمزور ہوگا، اور جہاں مادیت کا پہلو کمزور ہوگا وہاں حیات اور شعور کا پہلو قوی ہوگا۔ اپنے اس نظریے کے لیے وہ مذکورہ بالا آیات سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ سائنسی نظریہ، جدید سائنسی تحقیقات بھی اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ پودوں میں بھی شعور اور ادراک موجود ہے، چنانچہ یہ امر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پودوں میں ڈر، خوشی، سرمستی اور دیگر قسم کے شعور موجود ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں اس سلسلے میں مزید انکشافات ہوں گے۔ یوں قرآن ہر دور میں اپنا تازہ ترین معجزہ پیش کرتا رہے گا۔ فضائے آسمان، قرآن مجید نے فضائے آسمان کی کیفیت اس زمانے میں بتائی کہ جب لوگوں کو ابھی یہ بھی علم نہ تھا کہ اگر انسان اس میں بلند ہو جائے تو کیسے حالات سے دوچار ہوگا، لیکن اس صدی کے انسان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انسان زمین سے جتنا بلند ہوتا جاتا ہے ہوا اتنی ہی رقیق سے رقیق تر ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ بلندی پر پہنچ جانے کی صورت میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے مزید بلند ہونے پر انسان تنگی تنفس سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد درج ذیل آیت قرآن کا پیش کردہ مفہوم واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ مواقع نجوم، ہم زمین کی محدود مسافتوں کو ناپنے کے لیے میل، فرسخ یا پھر کلومیٹر وغیرہ کو پیمانہ قرار دیتے ہیں، لیکن لامتناہی کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار ستاروں اور کہکشاؤں کے فاصلوں کو ناپنے کے لیے ہمارے یہ محدود پیمانے نہایت ناکافی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو پیمانہ قرار دیا گیا کہ جو اب تک کی انسانی معلومات کے مطابق کائنات میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، اور نور ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر مسافت طے کرتا ہے اور سال میں 60 خرب میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس لیے 60 خرب میل کو ایک نوری سال کہتے ہیں۔ سورج کا نور ہم تک 8 منٹ میں پہنچتا ہے، علاوہ ازیں ہم سے نزدیک ترین ستارے کا نور ہم تک 4 نوری سالوں میں پہنچتا ہے۔ کچھ ستارے ہم سے 300 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں اور کچھ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہیں۔ اس کے بعد کہکشاؤں کی باری آتی ہے کہ کچھ کہکشائیں ہم سے 20 لاکھ یعنی 2 ملین، کچھ 10 ملین اور کچھ 100 ملین نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اب تک لاکھوں کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اور ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ایک ایسی کہکشاں کا انکشاف ہوا کہ جو ہم سے 5000 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 75 اور 76۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ خدایا ہم تیری عظمت، تیری مخلوق کی عظمت کو کیا سمجھیں؟ ہاں جس حد تک ہم نے سمجھا اور جانا ہے واقعاً یہ تیری بہت بڑی قسم ہے۔ آسمانوں کی زندہ مخلوقات، اگرچہ کہ سائنسدانوں کو یہ توقع ہے کہ دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک انسان سوائے ظن اور تخمین کے کسی آسمانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، مگر قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آسمانوں میں زندہ مخلوقات موجود ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار کہ جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہیں انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔ اس آیہ شریفہ میں ان مخلوقات کے آئندہ ایک جگہ جمع ہونے کی پیشن گوئی بھی ہے۔
لہٰذا جب انسان آسمانی مخلوق سے آشنائی پیدا کرے گا اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو اس وقت قرآن مجید وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدیر کے الفاظ میں تازہ ترین معجزہ پیش کر رہا ہوگا۔ کائنات کی وسعت، یہ کائنات متناہی ہے یا لا متناہی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب تک انسان نے اس کائنات کی وسعت کے بارے میں جو علم حاصل کیا ہے وہ اگرچہ کہ حقیقت کائنات کے مقابل تو ہیچ ہے، لیکن پھر بھی اس سے کائنات کا ایک عظیم نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے، یہاں تک کہ اس وسیع کائنات میں ابھی کئی کہکشائیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی، یعنی کھربوں سال سے ان کی روشنی مسافت طے کر رہی ہے مگر ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچ سکی۔ علم فلکیات کا یہ نظریہ اب ماہرین کے ہاں مسلمہ قرار پا چکا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، کہکشائیں ہم سے دور ہٹ رہی ہیں۔ 1917 میں جب آئنسٹائن نے اضافت عمومی کی مساوات کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس نے ثابت کیا تھا کہ یہ کائنات یا تو سکڑ رہی ہے یا پھر پھیل رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے کے ماہرین کائنات کو ثابت اور غیر متحرک سمجھتے تھے۔ اس وقت نظریے کو اپنے نظریہ اضافت عمومی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے آئنسٹائن نے مجبوراً مستقل کائنات کا نظریہ قائم کیا کہ جو خود اس کے اپنے نظریے سے متصادم تھا۔ چنانچہ بعد میں اس نے خود اعتراف بھی کیا کہ میری زندگی میں یہ سب سے بڑی بعد میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کائنات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کہکشائیں دور ہٹ رہی ہیں۔ مزید یہ انکشاف بھی ہوا کہ کسی کہکشاں کے دور ہٹنے کی رفتار اس فاصلے سے متناسب ہے کہ جو ہمارے اور اس کہکشاں کے درمیان ہے۔ خالق کائنات نے اس کا پہلے ہی یوں اعلان کر رکھا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 47، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ گویا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکون۔ مخمور آنکھیں، آسمان کی خلاؤں میں روشنی مختلف رنگوں میں یوں رقص کیا کرتی ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی جادو کا شکار ہو گئی۔ آرتھر کلارک نے اپنی کتاب انسان اور خلا میں اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایک باب مخصوص کیا ہے، جس میں اس نے خلا نوردوں کے بیانات تحریر کیے کہ جب وہ خلائے بسیط میں پہنچے تو انہوں نے وہ عجیب رنگا رنگ چمک دبک اور اس سے ایک ہم آہنگی دیکھی کہ جو اسے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ گویا ان پر نشہ طاری ہو گیا ہے یا ان کی آنکھوں کو جادو کر دیا گیا ہے۔ مین اینڈ اسپیس بائی آرتھر کلارک۔ اب ذرا اس آیت کا ارشاد سنیے، سورہ ہجر آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور 15۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا ہے بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آیت کی تفسیر یہی ہے، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلا میں سب سے پہلے خلا نورد کے الفاظ وہی تھے کہ جو قرآن نے فرمائے ہیں۔ مادہ اولین، ارشاد الہی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 7، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش خدا کا حاکمیت تدبیریت کے معنوں میں لیا جانا ہی آیت کے سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہے۔ یوں عرش خداوندی کے پانی پر ہونے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت جب اللہ آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا تو اس وقت اس کی حاکمیت اور سلطنت پانی پر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک موقع پر سوال کیا گیا کہ عرش الہی کتنی مدت پانی پر رہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کرۂ ارض مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پھر تیری ناتوانی کے باوجود تجھے یہ حکم ملے کہ ان دانوں کو ایک ایک کر کے مشرق سے مغرب تک لے جاؤ تو ان دانوں کو ختم کرنے پر جو وقت صرف ہوگا وہ 70 اجزاء میں سے 10 اجزاء کا چوتھائی یعنی اس مدت کا 28واں حصہ ہوگا کہ جو مدت آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے عرش خدا کو پانی پر گزری ہے۔ پھر فرمایا میں نے تو تمہارے لیے صرف ایک مثال پیش کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ مادہ خلق فرمایا کہ جس سے تمام چیزیں وجود میں آئیں، اور وہ پانی ہے جس سے سب چیزوں کو خلق فرمایا۔ اسی طرح ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی اور پانی کسی چیز سے خلق نہیں ہوا۔ نطفہ امشاج، صلب پدر سے رحم مادر کی طرف مادہ منویہ کا سفر خدا شناسی اور خود شناسی کے لیے حیرت انگیز درس ہے۔ یہ امانت عظمیٰ
جب صلب پدر سے آمادہ سفر ہوتی ہے تو مختلف خطوط کو بڑی تیزی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ راستے کو پیشاب کی عفونت وغیرہ کے مضر اثرات سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ یہ خطوط اپنے چھڑکاؤ کے ذریعے آنے واحد میں تمام راستوں کی صفائی کرتے ہیں تاکہ یہ امانت صحیح طور پر اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ کروڑوں جرثوموں پر مشتمل یہ جماعت رحم میں موجود تخم کے پاس جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان جرثوموں کو معلوم ہے کہ تخم رحم کے آخری سرے پر ایک نلی میں موجود ہے اور ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر یہ تخم بھی اپنے تخم دان سے نکل کر اس نلی تک ایک سفر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ جرثومے اور تخم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ نلی ہی ان کا حجلہ عروسی ہے۔ تخم کو خلیات کی محافظت میں حجلہ عروسی میں پہنچایا جاتا ہے۔ جرثوموں کی ایک تعداد تخم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی امید میں تخم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ تخم میں داخل ہونے کے لیے تیز دھار سر کی ضرورت ہے، چنانچہ ایک جرثومہ اپنی نوک سر کے ذریعے تخم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی وقت دیگر تمام ناکام جرثوموں کا داخلہ ممنوع قرار پاتا ہے اور انہیں باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تخم کامیاب جرثومے کو خوشامدید کہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی رچاتا ہے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ واضح رہے انسان کے جسم میں موجود جسمانی خلیے کا مرکز 46 کروموزومز پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو ایک مستقل سیل ہے، لیکن جنسی خلیے کے مرکز میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں کہ جو جسمانی خلیے کا نصف ہیں۔ چنانچہ انسانی تخلیق کے لیے ایک مستقل سیل یعنی نطفہ تشکیل دینے کے لیے مرد اور زن میں سے ہر ایک 23 کروموزومز فراہم کرتے ہیں، جن سے ایک مستقل سیل باصطلاح قرآن نطفہ امشاج مخلوط نطفہ وجود میں آتا ہے۔ سورہ انسان آیت نمبر 2۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ عفت و پاکدامنی۔ جب ایک جرثومہ تخم میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو تخم کی پاکدامنی اور عفت دیکھیے کہ وہ کسی اور جرثومے کو قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے کروڑوں خاستکاروں پر اپنی جاذبیت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ امشاج کا لفظ جمع ہے اور اس کا مفرد مشج ہے۔ نطفہ امشاج میں نطفہ موصوف اور امشاج صفت ہے۔ امشاج جمع ہونے کی صورت میں نطفے کو بھی جمع مان لینا پڑے گا، کیونکہ عربی گرامر کے تحت مفرد کی صفت مفرد اور جمع کی صفت جمع ہی آتی ہے۔ نطفہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں 23 پدرانہ اور 23 مادرانہ کروموزومز کا ملاپ اور اخلاط ہے۔ لہٰذا جدید ترین نظریہ اس آیت کے ساتھ صحیح مطابقت رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ حج آیت نمبر 5۔ اے لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، پس بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے مطابق انسان کے مراحل تراب، نطفہ امشاج، لوتھڑا، چمٹنے والا، بوٹی، ہڈی، گوشت اور خلق۔ مخلقہ مفسرین مترجمین نے مخلقتن کا ترجمہ پوری اور غیر مخلقتن کا ترجمہ ادھوری کیا ہے، کہ جو بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مخلقتن اور غیر مخلقتن اس مصغتن کی صفت ہے کہ جس سے انسان خلق ہو رہا ہے۔ ادھوری سے تو خلق نہیں ہوا کرتا۔ جدید نظریات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مصغتن کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو بچے کی تخلیق اور دوسرے اس کی حفاظت۔ مصغہ مخلقہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کے اعضاء بنائے، جبکہ مصغر غیر مخلقہ کا کام یہ ہے کہ وہ اسے اپنے حفظ اور امان میں رکھے اور اس کے لیے غذا کا انتظام کرے۔ چنانچہ ظلمات ثلاث میں بند اس نازک مخلوق کے لیے 6 جہت سے غذا مہم پہنچائی جاتی ہے۔ مصغت کے وسط میں ایک خاص شے ہوتی ہے جس نے آئندہ دماغ اور حرام مغز بننا ہوتا ہے، اور اس کے پہلو میں چند قطعے ہوتے ہیں کہ جن سے ریڑھ کی ہڈی
تشکیل پاتی ہے اور پھر پورے جسم کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر گوشت کا لبادہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے جمع قرآن کی، کہ جس میں کتابت، قرآن میں کتابت کا ثبوت، کاتبان وحی اور مختلف اور اس طرح کی چیزیں بیان ہیں، وہ انشاءاللہ کہ پھر دوبارہ اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ جزاک اللہ، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ ایک تو جن کی ریکویسٹ تھی اور کہ آپ کو یہ چیز مل رہی ہوں گی، اور جو میرے نئے سبسکرائبرز ہیں یا جو پرانے ہیں ان کو بھی ضرور اس چیز سے ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور میری اور آپ کی جو محبت ہے وہ قرآن سے اور بھی زیادہ انشاءاللہ کہ بڑھ جائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔